قل اعوذ برب الناس، میں کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ توجہ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے خدا کی۔ رب الناس، انسانوں کا خدا۔ مولا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کون ہے انسانوں کا خدا؟ ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ بھی ہے۔ الہ الناس، انسانوں کا خدا بھی ہے، معبود بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اب کس چیز سے پناہ مانگتے ہو؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے، شیاطین کے وسوسوں سے، اس کے بہکاووں سے، ان کے ورغلانے سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس پوری سورے میں آپ اگر محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر 5 مرتبہ کیا۔ الناس الناس الناس، انسان۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کی ساری مخلوقات کے لیے کچھ قانون الگ ہیں، تمہارے لیے قانون الگ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد بیان نہ کر رہی ہو، ساری کی ساری مخلوقات تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ لیکن روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز، پرندہ ہو کہ جانور ہو کہ درخت ہو کہ مچھلی ہو، چیونٹی ہو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو ان کی موت آ جاتی ہے۔ ان کے لیے یہ قانون ہے، درخت اگر ذکر الہی سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تو اسے سکھا دیا جاتا ہے یا اسے کاٹ دیا جاتا ہے، پرندہ شکار ہو جاتا ہے، مچھلیاں پھنس جاتی ہیں اگر ایک لمحے کے لیے ذکر خدا سے غافل ہو جائیں۔ حضرت ذوالنون مصری اپنی بیٹی کے ساتھ سفر میں تھے، سمندر میں، وہ کشتی میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے، پکڑ کر کے اپنی کشتی میں ڈال رہے تھے۔ ان کی بیٹی جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ مچھلیاں اٹھا کے پھر سمندر میں ڈال رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا مچھلیاں کہاں ہیں؟ بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے سب ڈال دیا۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا آپ نے تو فرمایا جو مچھلی ذکر خدا سے غافل ہوتی ہے وہی شکار ہوتی ہے، تو آپ کی جال میں وہ مچھلیاں آئی جو ذکر خدا سے غافل تھیں، میں نے اس لیے انہیں دوبارہ ڈال دیا کہ مولا ہمیں بار بار مہلت دیتا ہے تو ہم انہیں کیوں مہلت نہ دیں۔ اب اندازہ کریں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان ساری مخلوقات کے لیے قانون تو یہ ہے کہ وہ اگر ذکر خدا سے غافل ہو جائیں تو مر جائیں، جل جائیں یا کٹ جائیں۔ لیکن اے انسانوں، ہمارا حال یہ ہے کہ اس خدا سے غافل رہنے والے کو بھی وہ کھلا رہا ہے، عبادت کرنے والے کو بھی کھلا رہا ہے۔ گناہ کر کے بھی انسان جی رہا ہے، نیکیاں کر کے بھی جی رہا ہے، یہ اس کی مہربانی اور رحمت ہے انسانوں پر خاص۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے ان کے یہاں دسترخوان ہی نہیں بچھتا تھا۔ ایک بار 2 دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا، آپ بھی کھانا نہیں کھائے۔ تیسرے دن راستے میں ایک ادھیڑ عمر کا کوئی شخص ملا، مسافر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میرے گھر آج مہمان بن جا۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ زبردستی اپنے گھر مہمان بلاتے تھے۔ مہمان نوازی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی۔ تو وہ شخص آیا، ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھائے اور کھانے رکھے، کہا اللہ کا نام لو اور شروع کرو۔ تو آنے والے نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں مانتا ہوں، میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان کھینچ لیا اور کہا اٹھ کر جا تو چل، اس لیے کہ میرے گھر کا ہر لقمہ اللہ کے نام سے ہی جائے گا۔ دسترخوان کھینچ لیا، وہ شخص چلا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم آج تمہارے دسترخوان پر اس نے میرا نام نہیں لیا، تم نے دسترخوان کھینچ لیا، پچھلے 50 سال سے وہ میرا نام نہیں لیتا، میں ہر وقت اسے کھلا رہا ہوں۔ انسانوں کا خدا اور ہے، یعنی انسانوں کے خدا جس کو ہم اس طور پر تصور نہ کریں کہ وہ سخت قسم کا ہمیشہ تمہارے لیے عذاب ہی لے کر بیٹھا ہے، نہیں میرے عزیزو، وسعت رحمتی کل شیء، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اگر وہ ہم پر رحم نہ کر رہا ہوتا تو پھر ہمارے ہر گناہ پر آج پکڑ کر رہا ہوتا، ہر ایک گناہ کے بدلے ایک ایک نعمت چھین لیتا ہم سے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ عدل تو یہی ہے، انصاف تو یہی ہے کہ اس کی زمین ہے، اس کا آسمان ہے، اس کی ہوا ہے، اس کی کائنات ہے، اور اسی کی کائنات میں رہ کر بندہ جب اسی کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر انصاف تو یہ چاہتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے کی پکڑ کی جائے۔ اگر تم ایک نماز نہیں پڑھے تو ناک کاٹ دی جائے گی، دوسری نہیں پڑھو گے تو دانت توڑ دیے جائیں گے، تیسری نہیں پڑھو گے تو ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو رب تبارک و تعالی ہم بندوں پر عدل نہیں بلکہ فضل فرما رہا ہے، فضل فرما رہا ہے۔ 2 باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوتا ہے، اسی لیے اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ پناہ مانگنا ہے تو رب الناس کی پناہ مانگو،
इंसानों के खुदा की पनाह मांगो, उससे बेहतर पनाह तुम्हें मिल ही नहीं सकती। उससे बेहतर पनाह कहाँ है? एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे, अपने घर से ताखीर से आए और बैठे बैठे अकेले में हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए। सहाबा ने पूछा थोड़ी देर के बाद कि अल्लाह के नबी, आपको किस चीज ने हंसाया? कौन सी चीज है जिसको देख करके आप मुस्कुरा पड़े? वो रहते हैं इस खाकदाने गीती पर, लेकिन जलवे देखते हैं पूरे आलम कायनात के। वो हर चीज उनकी नजरों के सामने है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे कहा, ऐ महबूब, क्या तुम मेरे बंदों के दरमियान होने वाला फैसला देखना चाहते हो? तो मैंने कहा, हाँ मौला, दिखा तेरा फैसला कैसे है। तो रब तबारक व तआला अपने बंदों के दरमियान जो फैसला कर रहा था वही बात मैं देख रहा था। सहाबा ने पूछा, क्या फैसला है? कहा, एक बंदा उठाया गया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब पेश हुआ तो उसने मुकद्दमा कर दिया, अल्लाह की बारगाह में दावा किया कि मौला, फला आदमी के ऊपर मेरा कर्जा बाकी था, फला आदमी के ऊपर मेरा हक बाकी है, उसने पैसे मेरे लिए थे, फला चीज लिया था लेकिन दिया नहीं मुझको, मुझे आज हक चाहिए। रब तबारक व तआला पर उस बंदे को भी उठाता है जिसने इसका हक मारा था। वो भी उठा, वो नेक आदमी था लेकिन कुछ इसके पास रह गई थी उसकी चीज। तो अब ये मुतालबा करने वाला शख्स अल्लाह से कहता है, मुझे हक दिला दे मेरा। रब ताला फरमाता है, यहाँ तुझे क्या चाहिए? पैसे तो मिलेंगे नहीं, मौत के बाद न पैसे हैं, न चेक है, न ट्रांसफर है, कुछ नहीं है। क्या है? ये बंदा कहता है, मौला उसकी नेकियां मुझे चाहिए, उसकी नेकियां मुझे चाहिए। तो रब तबारक व तआला इंसाफ फरमाता है, उस बंदे की सारी नेकियां उठा करके इसको दे दी जाती है। फरिश्ते सारी नेकियां मुंतकिल करते जा, इसलिए कि हक अभी अदा नहीं हो रहा है। अब ये मुतालबा करने वाला जो शख्स था फिर कहता है, ए रब्बे जुल जलाल, मेरा हक तो पूरा नहीं हुआ, तो अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला बादशाह है, मुझे और हक चाहिए उस बंदे से, उसने मेरा हक लिया है दुनिया में। तो रब ताला फरमाता है, अब और क्या चाहिए? उसकी सारी नेकियां खत्म हो गई। ये बंदा कहता है, मौला मेरे गुनाह उठाकर उस पर डाल दे। तो हुक्म होता है फरिश्तों को, अल्लाह ताला फरमाता है, इसके गुनाह उठाकर उस पर डाल दो। पूरे मुंतकिल किए जा रहे, इसके गुनाह भी खाली हो गए और वो जो नेक बंदा था, नेकियां भी खाली हो गई और गुनाह उठा करके बोझ बैठा है। अब उसके पास कुछ नहीं सिवाय गुनाहों के बोझ के, कुछ नहीं। आप इसको हल्का मत समझें कि हुकूकुल इबाद, जो बंदों के हक हैं, कई लोग मार करके बैठे हैं, कोई बहनों का हक, कोई भाइयों का हक, कोई अपने मजदूरों का हक। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है, 1 रुपया अगर खाए हो तो बदले में तुम्हें क़यामत के दिन 700 नमाजें देनी पड़ सकती। 700 नमाजें अगर वो हक मांग लिया तो। हाँ, इसको हल्के में मत ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जनाजा आया था। हुजूर ने पूछा, इस पर किसी का कर्जा है? एक बंदे ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे 2 दिरहम कर्जा बाकी था और ये मर गया, इंतकाल हो गया। जनाजा तैयार है। मेरे आका ने फरमाया, सल्लु अला साहिबिकुम वला उसल्ली अलैहि, लोगों तुम चाहो तो इस पर नमाज पढ़ लो, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। 2 दिरहम का कर्जा बाकी था, 2 दिरहम का। हुजूर ने फरमाया, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। लोग हल्के में समझते हैं हुकूकुल इबाद, किसी का माल ले लेना, किसी का हड़प लेना, किसी को धोखा देना बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह ने फरमाया कि वो अपने हुकूक माफ करेगा लेकिन बंदों के हुकूक नहीं माफ करेगा। बंदा जब तक नहीं माफ करता बंदे को, तब तक अल्लाह नहीं माफ करेगा। ये नहीं है कि तुम इसके 100 रुपये उसके 1000 रुपये लेकर के तौबा कर लो अल्लाह की बारगाह में, मौला साहब माफ कर दे ना। रब तबारक व तआला का कानून यह है कि वो बंदे ही माफ करे तब अल्लाह माफ करेगा। यह हुकूकुल इबाद है। तो बात वो हदीस में अर्ज कर रहा था, उस बंदे की नेकियां जो हक लिया था उठा करके उसको मुतालबा करने वाले को दे दी गई, फिर भी खत्म नहीं हुआ उसका हक, तो इसके गुनाह उठा करके उस पर डाल दिए गए। अब भी ये सवाल कर रहा है कि मौला मेरा हक तो पूरा नहीं हुआ, अभी तेरे अदल के मुताबिक, तेरे इंसाफ के मुताबिक मेरा हक और बाकी है। रब ताला फरमाता है, और क्या चाहिए उससे तुझको? उसकी नेकियां भी पूरी ले लिया, तेरे गुनाह उठा करके भी उस पर डाल दिया, अब और क्या चाहिए तुझे? तो कहता, मौला तेरी रहमत में फैसला है, तेरी रहमत में इंसाफ है, मेरा हक तो पूरा नहीं हुआ। तो रब तबारक व तआला क्या फरमाता है सुनो। हुजूर ये सब मामला देख रहे थे, फैसला देख रहे। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है, जन्नत में एक महल तैयार करो, सजाओ उसको। फरिश्ते जल्दी जल्दी महल सजाने लग गए और इतना आरास्ता करने लगे कि वो पूरी जन्नत में वो चमकदार बहुत खूबसूरत नजर आने लगा। तो ये बंदा जो मुतालबा कर रहा था ना बार बार, मेरा हक नहीं, मेरा हक नहीं, ये इसको भी दिखाया गया वो महल, ये देख। तो कहने लगा, इतना खूबसूरत महल, इतना खूबसूरत। रब ताला ने फरमाया, हाँ। कहा कि किसका है? तो अल्लाह ने फरमाया, तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है, ये बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है। अल्लाह ताला करीम है। तो ये बंदा कहता है कि मौला ये किसके लिए है? रब ताला फरमाता है, उसके लिए जो अपने भाई का हक माफ करता है।
اس کے لیے ہے جو اپنے بھائی کا حق معاف کرے گا، اس کے لیے میں یہ جنت میں محل بنا رہا ہوں. تو یہ فوراً کہتا ہے مولا میرے اس بھائی کا حق میں معاف کرتا ہوں، جو بھی اس کا حق مجھ پر باقی ہے. رب تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں کہ معاف اس بندے سے کروایا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے معاف کیا، اس کا ہاتھ پکڑ اور ساتھ میں لے کر جنت میں جا. یہ ہے رب الناس، انسانوں کا رب، جو ہم پر شفیق ہے اور مہربان ہے. یہ بندوں کی آج کیفیت یہ ہے کہ اس مولا کی رحمت کو نہیں دیکھتے، اس کی کرم نوازیوں کو نہیں دیکھتے، اس کے فضل کو نہیں دیکھتے. کتنے مہینے ہو جاتے ہیں راتوں کو یوں ہی سو جاتے ہیں، ذکر کا ایک لمحہ بھی اس کی بارگاہ میں نہیں گزارتے. ہاں دوسروں کے لیے ہم نے وقت بتایا، دوسروں کے لیے آنکھیں بھگو دی، لیکن اس رحمان کی یاد میں کب دل دھڑکتا ہے جو ہمارے ماں کے پیٹ سے ہمیں پال رہا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے، جیسے ہی ہماری ماں حاملہ ہوتی ہے اس کے جو ایام ہر مہینے آتے تھے وہ بند ہو جاتے ہیں، خون بند ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد 6 مہینے پہلے سے ہی اس کے سینے میں خون سے دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. تمہارے آنے سے 6 مہینے پہلے مولا تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہے. بتاؤ کون ہے جو خون سے دودھ کو بناتا ہے؟ جب جیسے ہی دنیا میں تمہارے کوئی ثقیل غذا، سخت غذا کھا نہیں سکتے تھے، گوشت، مچھلی، انڈا، چاول، روٹی تو کھا نہیں سکتے تھے سوائے لکوڈ دودھ کے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں کے سینوں میں اس دودھ کو پیدا کیا جس کا ایک قطرہ دنیا کے سارے وٹامن سے بھی زیادہ اچھا ہے. یہ سارا رزق تمہارے لیے مہیا کیا. بچپن سے وہ مولا تمہاری نگہبانی کرتا رہا. روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر تجھے جھولے میں ماں اکیلا چھوڑ کر کے جائے تو مولا 2 فرشتوں کو اتارتا ہے کہ بچی کی حفاظت کرے. ہماری حفاظت پر کائنات کو اللہ نے لگا دیا، فرشتوں کو لگا دیا. بس کہنا اتنا ہی ہے کہ اگر یہ بندے اس کی ساری نعمتیں لے کر کے بھی اگر اس کے نہ ہو سکے تو پھر یہ کسی کے نہیں ہو سکے گے، کسی کے نہیں ہو سکے. اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو جو نماز سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتا، اس کو قرضہ بھی مت دو، اس کو قرضہ مت دو. پوچھا گیا کیوں؟ کہا جو اللہ کا فرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا قرض کیا ادا کرے گا؟ تو جو اپنے خالق کا، اپنے رب کا نہیں ہو سکے گا تو پھر وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرا میسج صرف اتنا ہے کہ اس بھری کائنات میں ہمارے دکھوں کا، ہمارے دردوں کا مداوا کوئی کر سکتا ہے تو وہ رب العالمین ہے، وہ مالک ذوالجلال والاکرام ہے. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آنا چاہیے. اس کا خوف سینے میں رکھو، اس کی محبت بھی سینے میں رکھو. وہ تمہیں خواہ مخواہ عذاب کا ایک ذرہ بھی نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا. ہاں اتنا ہے کہ اس نے وعدہ تو کیا ایک نیکی کرو تو میں بڑھا کر 10 دے دوں گا، لیکن پورا قرآن پڑھ کر کے دیکھو کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایک گناہ کرو گے تو 10 بڑھا دوں گا. نہیں، گناہ ایک کیے ہو تو ایک ہی کی سزا، لیکن نیکیوں کے لیے کہتا ہے کہ ایک بھی کرو گے تو میں 10 گنا بڑھا کر کے دوں گا. یہ رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ رب الناس ہے. مولا کریم اپنی رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کو تیری جوار رحمت میں ہمیشہ رکھ، اور اپنی حفاظت سے ایک آن کے لیے بھی مولا ہمیں باہر نہ نکال. مولا ہماری موت آئے تو تجھ پر ایمان لاتے ہوئے موت آئے، اور تیری بارگاہ میں سرخروئی کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے. یعنی کچھ بھی کھا لو، کچھ بھی پی لو اور آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ لو، یہ اسلام نہیں. اسلام تمہیں اندر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے، باہر سے بھی پاک دیکھ. چہرے سجا لیں، کپڑے اچھے پہن لیں، لیکن پیٹ میں حرام رزق ڈال کر کے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں. تو ظاہر کا نام صرف اسلام نہیں ہے، ہمارے باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے. اسی لیے اسلام میں رزق کی بڑی اہمیت ہے. ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں. اگر آپ نے رزق کے متعلق سوچ و بچار نہیں کیا تو ہو بہو آپ اس کائنات میں جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں. جانوروں کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں. اگر وہ غلاظت کھا لے تو بھی کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، چارہ کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا، سڑا ہوا کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا، مرا ہوا کھا لے تو بھی کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا. جانوروں کی زندگی میں کھانے پینے کے معاملات میں ظاہر سی بات ہے کوئی لمٹ ان کے ہاں موجود نہیں ہے. انسان ہیں آپ، اشرف المخلوقات سے. اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ. اور حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ طیب ویحب الطیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے. پاک چیز کو وہ زیادہ پسند فرماتا ہے. تو پاک جس طرح سے، اب آپ کو میں مسائل بتاؤں. نماز میں آنے سے پہلے آپ کئی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں.
بدن پاک ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پیشاب پخانہ یا نجاست حقیقی نہ ہوئی ہو، یعنی غسل واجب نہ ہوا ہو، ایسی ساری چیزیں آپ بدن کا دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ جو کپڑے پہنے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کپڑوں پر کوئی نجاست تو نہیں لگی، کپڑے بھی پاک ہیں، بدن بھی پاک ہے۔ پھر جہاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں وہ جگہ دیکھتے ہیں یہ پاک ہے کہ نہیں ہے، کتنی پاکی کا اہتمام ہے۔ ایک نماز، ایک سجدہ ادا کرنے سے پہلے بدن کا غسل سے ہونا، وضو سے ہونا، کپڑوں کا پاک صاف ہونا، اور پھر اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ شرائط نماز میں سے، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ناپاک رہی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ بدن ناپاک تھا یا کپڑے ناپاک تھے یا وہ جگہ ناپاک تھی جہاں نماز پڑھ رہے، نماز ہوگی ہی نہیں۔ میرے عزیزو، ہم جب ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ تو ظاہری احکام ہوئے جو شریعت نے ہمارے اوپر رکھے ہیں، اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اب تم مسجد میں آ رہے ہو، بدن بھی پاک کر کے آئے، کپڑے بھی پاک کر کے آئے، اور جگہ بھی پاک ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جسم کے اندر حرام غذا لے کر کے آئے ہیں، ناپاک چیزیں کھا کر کے آئے ہیں، جس چیز کے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا وہ چیزیں اپنے جسم کے اندر لے کر کے آئے، تو یوں ہی سمجھ لو میرے عزیزوں کہ اندر کی غلاظت سے آپ نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، باہر صرف صاف ہو گئے۔ اسی وجہ سے نمازوں کا کما حقہ لطف بھی نہیں مل پاتا، عبادتوں کا وہ ذوق بھی نہیں آ پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر سے یہ خرابی موجود ہے، اوپر سے جتنی لیپا پوتی کر لیں۔ اس کی مثال یوں ہی ہے، آپ نے اپنے جیب میں سڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے رکھے ہیں، مردہ رکھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک مردہ اور یہ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو کتنی ہوتی ہے، یا غلاظت اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، اوپر سے عطر پر عطر لگا رہے ہیں، عطر پر عطر لگا رہے ہیں، جتنا بھی عطر لگاؤ وہ اندر کی غلاظت کی بدبو آ ہی جاتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس عطر کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ مکس ہو کر کے کوئی اور ہی بو بن جاتی ہے، کوئی اور ہی مہک آنے لگ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے اندر کی غلاظتوں کو رکھ کر کے اگر نماز، روزے، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں کرتے رہیں تو ایسی ہی ہے کہ یہ عبادتوں کا کما حق و فائدہ نہیں اٹھا پاتے، نمازوں میں لطف کیوں نہیں مل پاتا، سجدوں میں یہ تڑپ کیوں نہیں آ پاتی، دلوں کی پاکیزگی اور حلال رزق کی جو اہمیت اسلام میں ہے اس کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی خرابی آتی ہے۔ کسی نے کہا تھا، آپ تو کہتے ہیں قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ادھر نماز پڑھ رہا ہے ادھر چپل چوری کر رہا ہے، ادھر نماز پڑھا ادھر فوراً باہر نکلتے ہی اجنبی عورتوں پر نظر ڈال رہا ہے، تو کہاں اس کی نماز نے تو بے حیائی سے اسے روکا ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، برائی سے بچاتی۔ ظاہر سی بات ہے آپ کا سوال حق ہے، نماز بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ضرور ہے، اس میں نماز کا قصور نہیں میرے عزیز۔ نماز کو جس انداز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ نماز تم نے اگر پڑھ لیا ہوتا، ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو، پھر دیکھو تمہیں نماز صرف بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی نہیں بلکہ مولا کے قرب تک پہنچاتی، اللہ رب العزت کے قرب تک پہنچاتی ہے۔ صاف سی بات ہے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں آج۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ان قریب تم دیکھو گے میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے، جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیں گے، اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ صبح مومن ہوں گے شام میں کافر ہو جائیں گے، رات کو مومن سوئیں گے صبح کافر اٹھیں گے، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا۔ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے عزیزو، امت کا اکثر حصہ آج حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمارے لیے احکام بیان کیے کہ کون سی چیز تمہارے لیے سوٹیبل ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ہمارا خالق ہے یا نہیں؟ اسی نے پیدا کیا ہے ہمیں، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے کون سی غذا سوٹیبل ہے، جس نے بنایا وہی بہتر جانتا ہے نا۔ جب اس نے قرآن پاک میں ہمارے لیے فرما دیا کہ تمہارے لیے حلال سوٹیبل ہے، صرف پاکیزہ غذائیں، اور اس نے تو تمہارے لیے اتنا اہتمام فرمایا، تفسیر میں نے پڑھا اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات کو اتنی عزت دی ہے کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے تو کھانے پینے کی ہوتی ہے۔ بغیر کھائے پیے کون زندہ رہتا ہے؟ آپ بغیر کپڑوں کے رہ لیں گے، بغیر مکان کے رہ لیں گے، بغیر پیسوں کے رہ لیں گے، لیکن بغیر کھانے پینے کے بہت کم دن تک آپ رہیں گے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کے لیے، کھانا پینا، ہوا پانی، لیکن
پورے جانوروں کو دیکھو، ان کا رزق ان کے سامنے پڑا رہتا ہے، سر جھکا کر کھاتے ہیں کہ نہیں؟ بکری اپنا چارہ زمین پر چاٹ کر کے کھاتی ہے، بیل، بھینس، کتا، بلی، جس کو بھی آپ کھانا ڈالیں، پانی ڈالیں، دودھ ڈالیں، جو کچھ بھی ان کی غذائیں ڈالیں، وہ اپنا سر زمین پر رکھ کر کے اپنی زبان کو کھانے سے لگا کر کے کھاتی ہیں، سر نیچے کر کے کھاتی ہیں۔ اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہ پائے، یہ صرف اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، وہاں پر بھی جھکنے نہ پائے، تم ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اپنے منہ تک لے جاؤ۔ کچھ جانور ہو سکتا ہے اس طرح کے کھانے میں ہوں، لیکن تفسیر میں فرمایا کہ اشرف المخلوقات کی یہ عزت ہے کہ اللہ نے تمہارے سر کو رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا۔ میرے عزیزو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ اس صورت کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے بہترین صورت اگر اپنی مخلوق میں کسی کو دی ہے تو وہ انسانوں کو دی، انسانوں کو سب سے بہترین صورت دی، اس کی لاکھوں کی مخلوق ہے، جانور ہوں، پرند ہوں، جنات ہوں، ملائکہ ہوں، سب مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سب سے اچھی صورت کس کو ملی ہے؟ انسان کو ملی۔ اگر انسان کو سب سے اچھی صورت نہ ملی ہوتی تو کبھی انسانوں میں اللہ اپنے محبوب کو نہیں پیدا کرتا، وہ اور اچھی صورت والوں میں پیدا کرتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو سب سے اشرف صورت عطا کی۔ اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ انسان غلطی کیے، کفر کریں، شرک کریں، برائیاں کریں، جہنم میں ان کو ڈالنا ہوا بھی، جہنم میں ڈالنا ہوا بھی تو اس شکل سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔